اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی ہے غسل مس میت کی۔ جب بات کچھ میت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چل پڑی تو اب کچھ وہ احکام یہاں ذکر ہو رہے ہیں جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے، وہ بھی ہم پر واجب ہوتے ہیں، تو لہذا ان کی بھی معرفت ہونی چاہیے تاکہ وقت پر جس وقت ضرورت پیش آتی ہے تو ہم وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ جب ایک انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حالت احتضار میں ہونا۔ حالت احتضار حضور سے احتضار ہے، یعنی اس وقت ملائکہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر مومن متقی ہے، پرہیزگار ہے، محمد و آل محمد کا فرما بردار ہے تو ایسے مومنین کو لینے کے لیے محمد و آل محمد سارے یا ان میں سے بعض تشریف لاتے ہیں اور اس مومن کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی ان کی فرما برداری میں گزاری ہے تو اس مشکل وقت میں اہل بیت اس کی مدد کو ضرور آتے ہیں۔ تو یہاں ہم حالت احتضار میں جو کام ضروری ہے وہ ذکر کریں گے کہ مومن جب ہمارا ادھر سوال یہ ہے کہ جو مومن جان کنی کی حالت میں ہو، یعنی اس کی جان نکل رہی ہے، فوت ہونے کے قریب ہے، اس کی نسبت مومنین کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ ہم جو اوپر موجود ہوں تو ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو مومن جان کنی کی حالت میں ہو، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کریں۔ اب کیسے قبلہ رخ کیا جائے گا؟ اس کی چارپائی کی پائنتی جو ہے ہم قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، جو اس کے اوپر وہ سویا ہوا ہے تو اس کا سینہ، اس کا چہرہ وہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، دائیں جانب بائیں جانب کسی طرف سو کر نہیں پڑھ سکتا تھا، تو ہم اس کو اسی طرح لٹاتے تاکہ وہ نماز پھر اشارے سے پڑھتا تھا۔ اور چاہے شیعہ ہو یا شیعہ کے علاوہ سب نماز پھر مجبوری کی حالت میں اسی طرح پڑھتے ہیں، تو وہ یہ نمازی یہ اس طرح نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اپنے پاؤں قبلہ کی طرف کر رہا ہو۔ مطلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے، اس کا سینہ، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نمازی کے لیے یہ حکم ہے، تو یہ جس کی جان نکل رہی ہے اور روح پرواز کر رہی ہے تو اس کا بھی ہم سارا جسم قبلہ رخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو غیر شیعہ ہیں وہ ہم پر جب جھوٹ بولتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں تو ان میں سے یہ ایک تہمت یہ بھی لگاتے ہیں کہ یہ مرتے وقت پاؤں قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ مطلوب نہیں ہوتا، ہمارا سینہ، ہمارا چہرہ قبلہ رخ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور انہی تہمتوں اور انہی جھوٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشوا جھوٹ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو فوت ہو رہا ہے تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اس کو قبلہ رخ کریں، اور اگر وہ خود اپنے آپ کو قبلہ رخ کر سکتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری روح ابھی پرواز ہو جائے گی، تو وہ خود اپنے آپ کو قبلہ رخ کر سکتا ہے تو وہ خود ہو جائے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہم کریں گے، ہمارا یہ وظیفہ ہے۔ جواب: جو مومن شیعہ اثنا عشری جان کنی کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، احتیاط لازم کی بنا پر اسے پشت کے بل اس طرح لٹا دیں کہ اگر وہ اٹھ بیٹھے تو اس کا سینہ اور چہرہ قبلہ رخ ہو جائے۔ وہ چارپائی جو ہے وہ ہم اس کی پائنتی قبلہ رخ کریں گے تو اس کا سینہ اور چہرہ اگر وہ اٹھ بیٹھے تو وہ سیدھا قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے اس کو قبلہ رخ کیا ہے۔ اچھا، اور اگر اس طرح لیٹنا خود اسی مومن کے لیے ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود مذکورہ حالت کا خیال رکھتے ہوئے لیٹ جائے۔ خود اگر کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خود کرے، خود نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس کو قبلہ رخ کریں گے۔ آگے سوال ہے کہ میت کو غسل دینا، اس پر جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا کس پر واجب ہے؟
جب جان نکل جائے گی آپ کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کو حنوط کرنا ہے، پھر جنازہ پڑھنا، پھر دفن کرنا، یہ والے امور. تو یہ امور ولی پر واجب ہے. جو میت کا ولی ہے، جیسے اس کا بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کا باپ یہ ولی ہے. تو یہ امور ولی پر واجب ہے کہ وہ خود کرے، اور اگر خود نہیں کرتا تو کسی اور کو کہے وہ کرے گا، کسی اور کو اجازت دے، کسی اور کو اذن دے، کسی اور کو اذن دے گا تو وہ انجام دے گا. اور اگر کوئی بندہ اجنبی یعنی ولی نہ کوئی اور شخص، ولی سے اذن لیے بغیر اس نے میت کے یہ امور انجام دیے ہیں، تو وہ کام جن میں قصد قربت شرط نہیں ہے. اب میت کو غسل دیں گے تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت کی جائے گی. کچھ ہیں جن میں قربت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے کفن پہنانا، جیسے دفن کرنا. یہ جو بغیر قربت والے اعمال ہیں، اگر کوئی ولی سے اذن لیے بغیر انجام دے تو یہ ہو جاتے ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ دوبارہ انجام نہیں دینے. لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جس میں قصد قربت ہوتا ہے، جیسے غسل، اس کی اذن کے بغیر وہ خود دینا چاہتا ہے اور انہوں نے زبردستی غسل دے دیا، تو اس طرح یہ غسل باطل ہوگا. قصد قربت ہی حاصل نہیں ہوا ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ ولی کا حق ہے اور آپ اس کا حق غصب کر کے آپ غسل دے رہے ہیں، تو اس میں آپ قصد قربت نہیں کر سکیں گے، یہ قربتاً اللہ نہیں ہوگا. تو لہذا یہ اس طرح غسل باطل ہو جائے گا. تو وہ کام جو جن میں قصد قربت شرط نہیں ہے، قربتاً اللہ کی نیت شرط نہیں ہے، وہ صحیح ہیں، وہ ہو جائیں گے. میت کو غسل دینا، اس پر جنازہ پڑھنا، دفن کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب: میت مسلمان کی میت کا غسل، حنوط بتائیں گے کیا ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے، کفن، نماز جنازہ اور دفن. اگرچہ وہ شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو، مسلمان ہے، اثنا عشری نہیں ہے، تو اس کے ولی پر واجب ہے، اس کے یہ امور اس کے ولی پر واجب ہے. ولی اگر اہل سنت ہے اور میت بھی اہل سنت ہے تو وہ اپنے طریقے کے مطابق اگر غسل کفن وغیرہ دے دے تو ہم پر شیعہ پہ واجب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس کو انجام دیں، بس ٹھیک ہے. اور اگر میت اہل سنت ہے لیکن اس کا ولی شیعہ ہے، بیٹا شیعہ ہے، تو بیٹے پر واجب ہے، تو وہ مذہب اہل بیت فقہ جعفریہ کے مطابق اس کو غسل دے گا، اس کو کفن دے گا، اس کو دفن کرے گا. اس پر جنازہ بھی ہمارا فقہ جعفریہ کے مطابق پڑھا جائے گا جب ولی شیعہ ہے. تو اگر میت بھی سنی اور ولی بھی سنی تو پھر وہ اپنے طریقے کے مطابق کریں، ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہے. لیکن ولی شیعہ ہے تو پھر ولی پر واجب ہے کہ فقہ جعفریہ کے احکام کے مطابق اپنے سنی باپ کو غسل کفن دفن نماز جنازہ وغیرہ سب فقہ جعفریہ کے مطابق کرے گا. ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے نائب بنائے. پس اس بنا پر اگر کوئی بندہ ولی کی اجازت سے ان امور کو انجام دے تو ولی سے ان امور کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اس نے ولی کے اذن سے یہ کام کیے ہیں تو یہ سارے کام پھر ٹھیک ہے. بلکہ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تب بھی ان امور کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے جن میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے. کفن دفن ان میں قصد قربت شرط نہیں ہے. نماز جنازہ میں ہے تو نماز جنازہ باطل ہوگی اگر ولی کی اذن کے بغیر ہو. جو بغیر قصد قربت ہوتے ہیں ان کی مثال ہے جیسا کہ میت کو کفن دینا یا اس کو دفنانا وغیرہ. یہ ہے احتضار کی بات ہوئی ہے، احتضار کی حالت میں کیا واجب ہے اور کس پر واجب ہے، یہ سب کچھ. اس کے بعد ہے میت کے غسل کی تفصیل. غسل مس میت آپ نے پڑھ لیا. غسل میت کس طرح، خود میت کو غسل دینا، یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں. ایک غسل کے پانی میں ہم بیری کے پتے ملا دیں گے، بیری ملا دیں گے، اور اتنی زیادہ نہیں ملانی کہ پانی مضاف ہو جائے، پانی مطلق رہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف پانی سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نجس چیز پاک ہوتی ہے، تو مضاف نہیں ہونے دینا. اور اتنی کم بھی نہیں ملانے کہ بیری ملا کہنا ہی ممکن نہ ہو. تو ایک مقدار ملائیں، جو پیش نماز حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. تو بیری کے پتوں کے ساتھ
ملے پانی سے پہلا غسل دیا جائے گا۔ دوسرا غسل کافور ملا کر پانی میں، کافور ملے پانی سے دیا جائے گا، اور یہ بھی اتنی نہیں ملانی کہ پانی مضاف ہو جائے، اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ کافور ملا ہی اس کو نہ کہیں۔ اور تیسرا غسل صاف خالص پانی سے دیا جائے گا، جس میں نہ بیری ملی ہوئی ہو اور نہ ہی کافور ملی ہوئی ہو۔ یہ تین غسل جب مکمل ہوں گے، اب میت پاک بھی ہو گیا ہے، اور اس کو مس کرنے سے غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ غسل میت کی کیفیت اور اس کے احکام۔ سوال: میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: میت کو ترتیب کے ساتھ 3 غسل دینے واجب ہیں۔ نمبر 1، ایسے پانی سے غسل دینا واجب ہے جس میں بیری کے پتے ملے ہوں، پہلے یہ ترتیب یہی ہو۔ نمبر 2، دوسرا غسل ایسا پانی جس میں کافور ملا ہوا ہو، یہ دوسرا غسل اس سے ہے۔ نمبر 3، خالص پانی سے جس میں نہ کافور ہے اور نہ ہی بیری ہے، خالص پانی سے، صاف پانی سے غسل۔ سوال ہے آگے کہ بیری اور کافور کتنی مقدار میں ہوں؟ جواب: ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہوں کہ پانی مضاف ہو جائے، اور نہ اس قدر کم ہوں کہ یہ کہا جائے کہ بیری اور کافور اس پانی میں نہیں ملائے گئے، اتنے کم بھی نہ ہوں۔ تو لہذا بیری اور کافور ملا بھی اس کو کہا جا سکے، اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ مضاف بن جائے۔ اچھا، سوال ہے آگے، غسل جس نے دینا ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ غسل دینے والے کی کیا ہے، کس قسم کا انسان جو ہے وہ غسل والا کام کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ غسل دینے والا مسلمان ہو، پہلی شرط یہ ہے غسل دینے والا مسلمان ہو۔ کافر غسل دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمان ہے تو وہ غسل دے گا۔ مجبوری کی صورت میں کوئی کافر تک بات چلی جائے گی جب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن جب مسلمان موجود ہیں تو اسی نے ہی غسل دینا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اس بندے میں کہ وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، پاگل شخص قربتاً اللہ کی نیت ہی نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب بنا پر غسل دینے والا مومن ہو، شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والا ہو۔ آگے اگر میت مومن کی ہے تو، اور اگر میت اہل سنت کی ہے اور اس کا ولی بھی اہل سنت میں سے ہے تو وہ اپنے طریقے کے مطابق غسل دے سکتے ہیں، ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اگر میت اہل سنت کیا لیکن ولی جو اس کا ہے وہ شیعہ ہے تو اس نے پھر فقہ جعفریہ کے مطابق غسل دینا ہے۔ تو غسل دینے والا مومن و اثنا عشری ہو۔ چوتھی بات یہ ہے اس میں کہ غسل کے احکام کو بھی جانتا ہو، ایسے نہ ہو کہ غلط غسل دے دے، چاہے اسی وقت کوئی اس کو بتا رہا ہو کہ اب آگے یہ کرو، اب آگے یہ کرو، آگے یہ کرو، تو ساتھ ساتھ غسل دیتا جا رہا ہے اور حکم جانتا جا رہا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پانچویں بات جو ضروری ہے غسل دینے والے میں وہ یہ ہے کہ وہ مماثل ہو، یعنی مرد کو مرد غسل دے اور خاتون کو خاتون غسل دے۔ غسل جس نے دینا ہے اس کی شرائط کیا تھی؟ جواب: غسل دینے والے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں، یہ شرائط ہوں: نمبر 1، مسلمان ہو غسل دینے والا، نمبر 2، عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، نمبر 3، احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والا ہو۔ ہاں، اگر میت غیر شیعہ ہو، میت شیعہ نہیں ہے، جو فوت ہوا ہے وہ شیعہ نہیں تھا، اور اس کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دیا گیا ہو تو شیعہ مومن سے غسل دینے کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر اب غسل دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ مومن اس کا ولی ہو، اس میت کا ولی شیعہ ہے تو پھر تو ولی پر واجب ہے غسل دینا، تو اب اپنے فقہ جعفریہ کے مطابق غسل اس نے دینا ہے۔ تو اس صورت میں تکلیف ساقط نہیں ہوتی، بلکہ اس غیر شیعہ میت کو بھی شیعہ کے طریقے کے مطابق مومن ولی پر غسل دینا واجب ہوگا۔ اس کا بیٹا شیعہ ہے تو وہ فقہ جعفریہ کے مطابق اپنے سنی باپ کو غسل دے گا۔ جیسے کسی کا والد غیر شیعہ ہو اور بیٹا شیعہ ہو تو بیٹے پر واجب ہے کہ غسل ہو، کفن ہو، دفن، نماز جنازہ، یہ سارے امور شیعوں کے مطابق انجام دلوائے، فقہ جعفریہ کے مطابق انجام دلوائے۔ اچھا، چوتھی شرط جو غسل دینے والے میں ہے کہ غسل کے مسائل سے آگاہ ہو
یا غسل کے دوران اس کی رہنمائی کی جائے کہ اس طرح کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو اس طرح جو ہے نا وہ پھر کرتا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے جنس کے اعتبار سے مماثل ہو، یعنی مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے۔ یہ تھے غسل کے احکام۔ آگے تھوڑا سا یہ تھوڑے تھوڑے مختصر کر کے ذکر کریں۔ کفن کا حکم، میت کو کفن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ میت کو جو کفن دینا واجبی مقدار جو کفن کیا وہ 3 کپڑے ہیں، ایک لنگ، دوسرا قمیص اور تیسری بڑی چادر۔ یہ 3 بڑی چادر ایسے کہ جو اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس کے سر والی جانب اور پاؤں والی جانب 2 گرہ آ جائیں اور اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پہ آ جائے اور میت درمیان میں آ جائے، اتنی بڑی چادر چاہیے۔ لنگ کتنی مقدار ہو، قمیض کتنی مقدار، اس سب کی تفصیل آ رہی ہے۔ جواب، میت مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا واجب ہے۔ نمبر 1 لنگ۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ جو لنگ ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کی مقدار اتنی ہو، یہ اس کو باندھ دینا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ سینے سے شروع ہو اور پاؤں تک چلا جائے، سینے سے شروع ہو اور پاؤں تک ہو، اس کو باندھ دیا جائے۔ یہ ہے لنگ۔ احتیاط واجب کی بنا پر لنگ ایسی ہو جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے، اور افضل یہ ہے کہ سینے سے پاؤں تک پہنچے۔ اگر اس افضل پہ عمل کسی نے نہیں کیا ہے اور لنگ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے تو واجب، احتیاط واجب جو مقدار ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو کفن کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے کرتا، جس کو قمیض کہتے ہیں۔ یہ کندھوں سے شروع ہوگی اور جو پنڈلی ہے اس کے نصف تک، آدھی پنڈلی تک یہ چلی جائے، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پاؤں تک چلی جائے، کندھوں سے شروع ہو کر پاؤں تک چلی۔ نمبر 2 کرتا۔ احتیاط واجب کی بنا پر کرتا ایسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھانپ لے، آدھی پنڈلی تک، اور افضل یہ ہے کہ وہ کندھوں سے شروع ہوا ہے تو پاؤں تک چلا جائے کرتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ چادر ہے۔ چادر میں واجب یہ ہے کہ لمبائی اتنے ہو کہ وہ پورے بدن کو ڈھانپ لے، اس کی لمبائی اتنی ہو، پورے بدن کو نیچے اوپر سے وہ سارے بدن کو ڈھانپ لے، یہ واجب ہے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اتنی مقدار زیادہ ہو کہ سر والی جانب ایک گرہ لگا لیں اور پیروں والی جانب بھی ایک گرہ لگا لیں، نیچے سے ساری چادر ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے چادر کی ایک جانب دوسری جانب کے اوپر آ جائے، تو اس طرح چادر، یہ احتیاط واجب ہے کہ اس طرح چادر واجب ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے، اور احتیاط واجب کی بنا پر چادر کی لمبائی اتنی ہو کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے گرہ دے سکے، ایک گرہ پاؤں والی جانب ایک گرہ سر والی، اور چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر آ جائے، نیچے سے ساری چادر ہے وہ نیچے سے ہو کر ایسے اوپر آ رہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ مختلف قسم کے بیمار لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا خون جو ہے وہ کبھی کبھی کفن پہ لگ جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو دفن کرنے سے پہلے دفن ہم نے کر لیا اور اندر قبر کے جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دفن کرنے سے پہلے اگر اس کا کفن نجس ہو گیا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کفن کو پاک کرنا ہے، یا وہ اگر تھوڑی سی جگہ ہے اور اس کو کاٹ لیں اور میت کا جسم نظر نہ آئے تو ہم
کاٹ لیں گے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اور کفن اگر لا سکتے ہیں تو اور کفن لے آئیں گے، اور اس جو نجس ہو گیا ہے خون کے ساتھ کفن اس کو اتار لیا جائے گا اور صاف اور پاک کفن اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور زخم ہوتے ہیں میت کے، تو اس کو غسل دینے کے بعد اس کے جسم پر پہلے پلاسٹک لپیٹ دی جاتی ہے، اس میں کپاس رکھ کے یا جس طرح بھی پلاسٹک لپیٹ دیتے ہیں، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، تو اس طرح وہ خون اس کا جو ہے کفن پر نہیں لگتا اور پاک کفن کے ساتھ وہ دفن ہوتا ہے۔ تو لہذا کفن جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، جتنا حصہ نجس ہوا ہے اسے دھونا یا کاٹنا ضروری ہے۔ کاٹیں تو بشرطے، یہ کاٹنے کی آگے ایک شرط ہے، بشرطے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، اتنا نہ کاٹیں گے پھر جسم ظاہر ہو رہا، اگر اتنا کاٹنا پڑے تو پھر دھوئیں، دھو نہیں سکتے تو پھر اور کفن پہنائیں۔ خواہ میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہو، قبر میں اتار چکے ہیں، بند کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کفن نجس ہے، تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ پاک کریں یا کفن اور دیں یا وہ جگہ کاٹ لیں۔ اگر اس کا دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن بدل دینا ممکن ہو تو بدل دینا ضروری ہے اور کفن پہنا دیں۔ یہ تھی کفن کی بات۔ بس مختصر ہم میت کے احکام ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ حنوط کے احکام، جب میت کو ہم نے غسل دے لیا ہے، تینوں غسل مکمل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے کفن دینا ہے۔ کفن سے پہلے یا کفن کے دوران آپ نے میت کو حنوط کرنا ہے۔ حنوط یہ ہے کہ جو کافور ہوتی ہے وہ پیس لیں گے، ہاتھ پہ وہ پیس جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، وہ پیس کر ہتھیلی پہ رکھ لیں، اور اس ہتھیلی کو میت کے پیشانی پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، جو اعضائے سجدہ ہیں، اعضائے سجدہ پہ، 7 اعضائے سجدہ، ان پہ کافور ملنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کے ساتھ ملیں، ادھر ڈال کے ایسے ہتھیلی سے، اور اگر اس طرح نہیں تو ایسے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ بس اتنی ہو کہ اس کے اعضاء پر نظر آ رہی ہو کہ لگ گئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے حنوط۔ یہ حنوط بھی واجب ہوتا ہے۔ حنوط کے احکام، سوال، حنوط کا طریقہ اور حکم بیان کریں۔ جواب، میت کو غسل دینے کے بعد حنوط کرنا واجب ہے، یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہاتھوں کا اندرونی حصہ، یہ سجدے کے وقت جو زمین پہ لگتے ہیں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح لگائیں کہ کچھ مقدار کافور ان اعضاء پر باقی رہے، وہ باقی نظر آ رہی ہے کہ وہ باقی رہ گیا، ہم نے لگائی ہے وہ رہ گئی، اگرچہ اسے ملا نہ جائے، ہتھیلی کے ساتھ ہم نے نہیں ملا ہے، انگلیوں کے ساتھ ایسے ہم نے رگڑا نہیں ہے، بس اوپر ڈالتے گئے ہیں، یہ بھی کافی ہوگا۔ اگرچہ بہتر ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے مل دیا جائے، ہاتھ کی ہتھیلی سے۔ سوال، کافور کی شرائط کیا ہیں؟ وہ کیسا ہونا چاہیے کافور؟ تو کافور میں ضروری ہے کہ کافور وہ پسا ہوا ہو، جو ہم لگا رہے ہیں، جب خریدیں گے آپ تو وہ پسی ہوئی شکل میں نہیں ہوگا، آپ نے اس کو پیس دینا ہے، تو کافور پسا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کافور پاک ہو، اگر کافور نجس ہے تو وہ نہیں لگانا، پاک ہو۔ تیسرا ہے کہ وہ مباح ہو، غصبی نہ ہو، جس دکاندار سے لیا ہے اس کے پیسے اس کو دیے ہیں، کوئی چوری شوری وغیرہ نہیں ہے، اور کافور تازہ ہو، تازہ یعنی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر وہ پرانا ہو گیا ہے، دکاندار کے پاس پڑے ایک عرصہ اس کو ہو گیا ہے اور وہ پرانا ہے اور اس کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی، تو وہ نہیں لگائیں گے حنوط میں، نیا کافور خریدیں گے، تازہ ہونے سے یہ مراد ہے۔ کافور کی شرائط، جواب، ضروری ہے کہ کافور پیسا ہوا ہو، پاک ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، اور تازہ ہو۔ اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو تو کافی نہیں ہوگا، تو نیا خریدنا پڑے گا جس میں سے خوشبو آ رہی ہو۔ یہ حنوط کے احکام بھی ختم ہو گئے۔ اب آگے ہے، جب آپ نے میت کو غسل دے دیا، حنوط کر لیا، کفن پہنا لیا، اس کے بعد اب میت تیار ہو گیا ہے نماز جنازہ کے لیے، تو نماز جنازہ آپ پڑھنی ہے۔
اگر آپ نے غسل دینے سے پہلے نماز جنازہ پڑھی ہے یہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی۔ میت، نماز میت کے احکام۔ سوال، نماز میت کب پڑھی جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حنوط، کفن، غسل یہ سارے کام ہو گئے ہیں، اس کے بعد نماز میت پڑھی جائے۔ ضروری ہے کہ میت کی نماز جنازہ اسے غسل دینے، حنوط کرانے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھی جائے۔ اچھا، اگر نماز میت غلط پڑھی گئی ہو اور میت کو دفنایا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ غلط، نماز جنازہ غلط پڑھی گئی ہے اور میت دفن ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کیا اس کی قبر کھول سکتے ہیں نماز میت پڑھنے کے لیے یا نہیں کھول سکتے؟ اب نماز میت کے بغیر ہی وہ بس دفن ہو گیا ہے، کیونکہ غلط پڑھنا ایسے ہے جیسے نہیں پڑھی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نماز میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر نہیں کھول سکتے۔ ہاں خود بخود کھل گئی ہے، کسی اور وجہ سے کھل گئی ہے، جیسے پوسٹ مارٹم کبھی کرنے پڑ جاتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے، تو پھر اب جب میت بہر آ گئے تو اب ہم اس پر نماز جنازہ پڑھ دیں گے۔ اگر قبر نہیں کھلی تو صرف نماز جنازہ کے لیے ہم اس کی قبر نہیں کھول سکتے۔ اب یہاں پر کیا میت کی قبر کے اوپر نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کہا یہ قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا بھی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ قبر پر پڑھ دو تو یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ شریعت اس طرح نہیں کہہ رہی۔ اب ہم کیا کریں؟ کہا ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ قبر کے اوپر رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ رجائے مطلوبیت یہ ہوتی ہے کہ ہم شریعت کی طرف نسبت نہیں دے رہے کہ شریعت نے ہمیں اس طرح کہا ہے، ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اگر مطلوب ہے ابھی بھی تو بس یہ ہم ثواب کی امید سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم نسبت شریعت کی طرف نہیں دے رہے۔ جواب اس سوال کا کہ دوبارہ نماز کی خاطر قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے۔ پہلی نماز غلط ہے تو اب دوبارہ کھودنا جائز نہیں، اور قبر پر نماز میت پڑھنا مشروع نہیں ہے، شریعت میں قبر پر پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں ہے، بندہ پاکستان میں فوت ہوا ہے اور ہم جو ہے پاکستان سے باہر ہیں اور ہم نماز جنازہ یہیں سے پڑھ رہے ہیں، فقہ جعفریہ میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ لہذا احتیاط لازم کی بنا پر قبر پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھی جائے۔ یہ نہ کہنا کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو اس امید سے کہ اللہ قبول کر لے گا، نہ کہ اللہ اسی طرح کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ہے ان دو باتوں میں۔ نماز جنازہ کا طریقہ ہم آپ کو مختصر طریقہ بیان کر دیتے ہیں، یہ درس ابھی ختم ہو رہا ہے، اور دوسرے اس کے بعد والے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں آئیں۔ پہلی تکبیر کے بعد شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی کافی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس یہ اتنے تک پڑھ لیں کافی ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر لہذا المیت، اگر خاتون کا میت تو اللہم اغفر ہا، اللہم اغفر لہذہ المیتہ، اس طرح کا اس کے لیے دعا کر دیں، اور پھر 5ویں تکبیر کہیں گے، نماز جنازہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے مختصر طریقہ اور یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی گواہی، جو تشہد آپ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہ کافی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری تکبیر کے بعد تمام مومنین کی مغفرت کی دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اللہم اغفر لہذا المیت، مرد کے لیے، اللہم اغفر لہذہ المیتہ، خاتون کے لیے، یا اللہم اغفر ہو، اور خاتون کے لیے اللہم اغفر ہا۔ اور 5ویں تکبیر کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔ لہذا نماز جنازہ اس مختصر طریقے سے پڑھا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ تفصیلی طریقہ سے پڑھا جائے۔ اب اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے نماز جنازہ کا تفصیلی طریقہ کیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔